شراب پینے والا، جو شراب کا عادی ہے، جو شراب کا رسیہ ہے، اگر اس رات میں وہ اللہ سے ایسی توبہ کر لے کہ دوبارہ اس قبیح عمل کی طرف نہ بڑھے تو اس کی بخشش ممکن ہے، وگرنہ اس کی بخشش بھی ممکن نہیں۔ شراب، اس کی ممانعت اسلام میں موجود ہے، لیکن اگر آج کل کے آپ ملکی حالات کا باغور جائزہ لیں تو آپ یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہوں گے کہ نشہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ یہ شراب بھی نشہ آور چیز ہے، لیکن اس کا نشہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، دماغ پر چڑھتا ہے، جسم پر چڑھتا ہے، پھر اتر جاتا ہے۔ لیکن دوسرا ایک نشہ اقتدار کا بھی ہے، کرسی کا نشہ، اقتدار کا نشہ۔ آپ ملک کے اندر جو آج کل دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہاں پر تو یہ دونوں نشے جمع ہو گئے۔ کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں وہ جو سندھ ہاؤس کے اندر ایم پی اے اور ایم این ایز انہوں نے خرید کے رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہم کسی بھیڑ بکری کا سودا کر کے اسے اپنے واڑے میں رکھ لیتے ہیں، ایسے ہی وہ جو ایم این اے اور ایم پی ایز انہوں نے خرید کر سندھ ہاؤس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر شراب نوشی کر رہے ہیں۔ تو بدبختی ہے ہماری کہ ہم پر ایسے حکمران مسلط ہیں۔ آج کی رات جہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہاں یہ بھی معافی مانگیں کہ شاید یہ ہماری ہی بد اخلاقیاں ہیں، شاید یہ ہمارے ہی گناہ ہیں کہ ہم پر ایسے گندے حکمران مسلط کیے گئے۔ تو ایک نشہ شراب کا ہے اور دوسرا نشہ اقتدار کا ہے، اور جب یہ شراب کا نشہ اور اقتدار کا نشہ جمع ہو جاتا ہے تو شرابی کی آج کی رات اتنی بابرکت رات بھی اس کی اگر توبہ قبول نہیں ہے تو پھر اور جو لوگوں کا خون نچوڑتا ہے، جو غریبوں کا خون پسینہ نچوڑ کر اپنی جائیدادیں بناتا ہے، اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی رات عبادت کر کے اللہ رب العزت سے گریہ وزاری کر کے اپنے لیے بھی دعا مانگیں، ملکی حالات کے لیے بھی دعا مانگیں۔